اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کا عنوان ہے مخلوق خدا پر شفقت اور ہمدردی۔ ناظرین کرام، جب ہم اسلامی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ تمام تر اسلامی تعلیمات دو حقوق پر مشتمل ہیں۔ ایک تو حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق العباد ہے۔ جب تک ایک مومن ان دونوں حقوق کی ادائیگی کما حق و ادائیگی نہیں کرتا، وہ حقیقی مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا۔ تو اس لیے قرآن مجید میں بارہا اس بات پر تاکید پائی جاتی ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق عباد کی ادائیگی بھی بہت لازم اور ضروری ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جس میں سے چندے کے یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کروں گا وقت کی رعایت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یہ حقوق اللہ ہیں، اللہ کے حقوق میں شامل ہے اللہ کی عبادت کرنا، اور اس کے ساتھ کسی لحاظ سے بھی، نہ ذات میں نہ صفات میں، کسی لحاظ سے بھی اس کا شریک مت ٹھہراؤ۔ تو اس کے بعد فرماتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ وہ یہ لمبی آیت ہے، اس میں صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کا صرف دو الفاظ میں ذکر فرمایا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اس کے بعد جتنی باتیں بیان کی گئی ہے ان سب کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں حقوق العباد کی ادائیگی کس قدر اہم ہے کہ جب تک یہ نہ ہو کوئی مومن صحیح مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تو حقوق العباد میں پہلے نمبر قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور احسان کا لفظ استعمال کرتے ہوئے قرآن مجید نے اس بات پر اشارہ کیا ہے، اور احسان بہترین رنگ میں تو حسن و خوبی کے ساتھ والدین کی خدمت کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پھر فرمائے وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، وَالْيَتَامَى، یتامہ کے ساتھ بھی۔ اب دیکھیں یتامہ کا جو کفالت یتامہ کا مسئلہ ہے، ایک عالمگیر مسئلہ ہے، دنیا کے ہر ملک میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کثرت کے ساتھ جنگوں کے نتیجے میں یا بیماریوں کے نتیجے میں، وبا کے نتیجے میں، اسی طرح قدرتی آفات و مصائب کے نتیجے میں کثرت کے ساتھ لوگ مارے جاتے ہیں۔ خاص طور پر جنگوں میں ہم دیکھ لیں جوان مارے جاتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ بیوگان اور یتامہ کا مسئلہ ایک مہذب معاشرہ کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے قرآن مجید میں، والیتامہ، یتامہ کی بھی خبرگیری کرنی ہے، ان کی کفالت کا انتظام کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافی الیتیم کہاکذا یوم القیامہ، یعنی دو انگلیوں کو اس طرح کھڑا کرتے ہوئے حضور نے فرمایا میں اور کافل یتیم کی کفالت کرنے والا قرب کے لحاظ سے یوم القیامہ، قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، یعنی اس کی اہمیت بتاتے ہوئے کفالت یتامہ کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ پھر فرمایا والمساکین، مساکین کی بھی خبرگیری کرنی ہے۔ تو مسکین کون ہوتا ہے؟ وہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ پیسہ دو پیسے کے محتاج، وہ مقصود نہیں ہے۔ مساکین یہ ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی مسکین میں شامل ہوتے ہیں جن کی آمد تو ہے لیکن کثیر العیال کے نتیجے میں جو اخراجات زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ محتاج رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا اسلامی تعلیم میں شامل ہے۔ پھر فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب، قریبی جو ہمسایہ ہیں، اسی طرح آپ کے بالکل پہلو میں بسنے والے ہمسایہ ہیں، اسی طرح بالکل جو قریب رہنے والے آپ کے دوست ہیں، مصاحب ہیں، اسی طرح ابن السبیل ہے، راستے کے بیٹے۔ ابن السبیل سے عام طور پر مراد لیا جاتا ہے مسافر بھی اس میں شامل ہیں، لیکن جو ابن السبیل ہے جھگی جھونپڑیوں میں رہنے والے، جو بے گھر لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کا مکان نہیں ہے اور کھانے پینے کے لیے محتاج رہتے ہیں، ابن السبیل ہیں، تو ان کو بھی قرآن مجید نے حقوق العباد میں شامل کرتے ہوئے ان کے حقوق بجا لانے کی تلقین کی ہے۔
اسی طرح مختلف آیات قرآن کریم میں موجود ہے، یہاں پر اس بات کی تاکید پائی جاتی ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی لازمی اور ضروری ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ بے شمار ایسی احادیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، لیکن یہاں پر موقع نہیں، ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ۔ فرمایا سب سے بہتر صحابہ حضرت اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو اپنے دوستوں کے لیے بہتر ہے۔ خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، بہترین پڑوسی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہیں جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ہمدردی کا دائرہ میرے نزدیک بہت وسیع ہے، کسی قوم اور فرد کو الگ نہ کرے۔ میں آج کل کے جاہلوں کی طرح یہ نہیں کہنا چاہتا کہ تم اپنی ہمدردی کو صرف مسلمانوں سے مخصوص کرو، نہیں، میں کہتا ہوں کہ تم خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے ہمدردی کرو، خواہ وہ کوئی ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو یا کوئی اور۔ میں کبھی ایسے لوگوں کی باتیں پسند نہیں کرتا جو ہمدردی کو صرف اپنی ہی قوم سے مخصوص کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا غرض بنی نوع انسان پر شفقت اور اس سے ہمدردی کرنا بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک زبردست ذریعہ ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ اس پہلو میں بڑی کمزوری ظاہر کی جاتی ہے۔ دوسروں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، ان پر ٹھٹھے کیے جاتے ہیں۔ ان کی خبر گیری کرنا اور کسی مصیبت اور مشکل میں مدد دینا تو بڑی بات ہے۔ جو لوگ غرباء کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش نہیں آتے بلکہ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ خود اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے جن پر فضل کیا ہے اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ احسان و سلوک کریں اور خداداد فضل پر تکبر نہ کریں اور وحشیوں کی طرح غرباء کو کچل نہ ڈالیں۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 228۔ اب دیکھیں اس میں قرآن مجید اور جو مذکور احادیث اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد سے واضح ہوتا ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کرنا اسی قدر اہمیت رکھتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت حقوق اللہ اور حقوق العباد، جب تک ان دونوں قسم کے حقوق کی ادائیگی انسان نہیں کرتا وہ حقیقی مومن نہیں کہلا سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔